ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر وہ رات نہ آتی تو آج یہ دنیا کیسی ہوتی؟ وہ رات جب کائنات نے سکون کا سانس لیا، وہ دن جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ رات جب کعبہ کے بت کانپ رہے تھے، ایران کے محلوں کے ستون گر پڑے، فارس کی آگ جو 1000 سال سے چل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی رات میں لے کر چلیں گے جہاں آمنہ بنت وہب اپنے آغوش میں رکھے ہوئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس بھیجا ہوا اللہ کا پیغمبر ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ ناظرین، اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سابقہ کتابوں میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس دوران بیمار ہوئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے نہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ وہاں وہ 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر وصال فرما گئے۔ اپنے والد جناب حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال تقریباً 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق یہ صبح صادق کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے انتقال کی وفات کے چند ماہ بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بے حد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ ناظرین، آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی ختم ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی سے مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ مختلف روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف، میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے،
اور اگر تقویم کے طریقے سے حساب نکالی جائے تو یہ دن 9 ربیع الاول بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا اور دن بھی پیر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر ہی کے دن نبوت ملی، پیر ہی کے دن آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب دیا کہ بیت اللہ کا حج کرنے یہ لوگ مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ پتھروں کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس کی پوشاک سے اسے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ابرہہ چونکہ عیسائی تھا لہذا ساری بات سن کر اس نے کہا کہ مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت بھی لگوا دیا گیا، پردے لگوائے، خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو جاتی۔ اس کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ حج کرنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے، حج والوں کے مناسک بھی یہی ادا ہوتے رہے۔ یہ تمام تر باتیں دیکھ کر عرب کے ایک شخص سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا۔ آخر کار اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کی بے حرمتی بچانے کے لیے کی ہے، لہٰذا میں ان کے کعبہ کو ڈھا دوں گا، میں اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ابرہہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ بھی شامل تھے۔ جب اس واقعے کا علم جناب حضرت عبد المطلب کو ہوا تو آپ ابرہہ سے ملنے چلے آئے۔ ابرہہ کو بتایا گیا کہ قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بڑا اثر ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب کا تعارف اس انداز میں کرایا گیا کہ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اونٹ واپس کیے جائیں۔ یہ جواب سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بڑے عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی کوئی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی یہ بات سن کر جناب حضرت عبد المطلب بولے کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس دیجئے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ جناب حضرت عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب آپ کو آپ کے اونٹ واپس مل گئے تو آپ نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے اور ان پر نشان لگا دیے اور انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ نہ سکے۔ اس کے بعد جناب حضرت عبد المطلب پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ اور دوست بھی تھے۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے ہمارے پروردگار، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھا نہ سکے۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائے، اسے سوئے چبھوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ آخرکار انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کے بعد اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخرکار ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اس ہاتھی کو شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوششیں جاری تھیں کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی ابابیلوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا۔ وہ ابابیلیں جھنڈ کی شکل میں آئیں۔ دوسری طرف جناب حضرت عبدالمطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فوج پر ابابیلوں کے جھنڈ نمودار کر دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر ایک پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کے دور میں کسی بلند مقام سے بم گرائے جائیں تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جناب حضرت عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، وہ مکہ ہی میں رہ گئے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا معاوض بھی تھا جو محمود ہاتھی کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، اسی لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہیں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً داعیہ تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا جناب حضرت عبدالمطلب کو جب آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا کہ یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لایا، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر جناب آمنہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھاکا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ یہ وہ موقع تھا جب شیطان بری طرح سے چیخا۔ تاریخ اسلام کے مطابق شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری مرتبہ اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
सूरह फातिहा नाजिल हुई। इस मौके पर हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं 8 साल का था। जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग उस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले कि क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया कि अहमद का सितारा तुलू हो चुका है, वो आज रात पैदा हो चुका है। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। गोया ईमान ही की हालत में वो 60 साल जिंदा रहे। नाज़रीन, इसी तरह बनी इसराइल को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त यानी उसकी अलामत मालूम थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिस रात हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा कि क्या आज तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा हमें तो मालूम नहीं। इस पर उस यहूदी ने कहा मैं जो कुछ कहता हूं उसे अच्छी तरह से सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो चुका है और वो कुरैश के लोगों तुम में से होगा, यानी वो कुरैशी होगा। मैं जिस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं उसके कंधे के पास एक अलामत है, यानी मोहरे नबूवत है। उसमें बहुत ज्यादा बाल हैं, यानी घने बाल, और ये नबूवत का निशान है। उस बच्चे की एक अलामत यह है कि वो 2 दिन और 2 रातों तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र उसकी नबूवत की अलामत के तौर पर पुरानी कुतुब में मौजूद है। अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है कि यह बात दुरुस्त है, आपने 2 दिन तक दूध न पिया। यहूदी आलिम ने जब ये बातें बताई तो लोग वहां से उठकर चले गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। जब वो लोग अपने अपने घरों में पहुंचे तो उनमें से हर एक ने इन बातों को अपने घर के अफराद को बताया। औरतों को चूंकि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर मिल चुकी थी, लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का उस यहूदी आलिम को पता चला तो कहने लगा जरा चलकर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग उसे अपने साथ लेकर चले आए। हजरत आमिना के घर के बाहर आए, उनसे बच्चा दिखाने की दरखास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दिया। लोगों ने आपके कंधे से कपड़ा हटाया। यहूदी की नजर जो ही मोरे नबूवत पर पड़ी तो वो फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आया तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में उसने कहा कि मैं इस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम से नबूवत खत्म हो चुकी है और ए कुरैशियों, अल्लाह की कसम ये बच्चा तुम पर जबरदस्त गलबा हासिल करेगा और इसकी शोहरत मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद तजवीज किया। नाज़रीन, ये नाम अरब में मारूफ न था। फिर अरब दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन खत्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सोबिया ने दूध पिलाया। उस वक्त हजरत सोबिया की गोद में जो बच्चा था उसका नाम मसरूक था। सोबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपसे पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया। नाज़रीन, अरब के शहरी बाशिंदों का ये दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बद्री औरतों के हवाले कर दिया करते ताकि उनके जिस्म ताकतवर और एसाब मजबूत हों और अपने गेवारा ही से खालिस और ठोस अरबी जबान भी सीख सकें। इसी दस्तूर के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाइया तलाश की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले किया गया। ये कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी। उनके शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़ा और कुनियत अबू कुबैथा थी और वो भी कबीला बनी साद ही से ताल्लुक रखते थे। नाज़रीन, हारिस की औलाद के नाम ये हैं जो रज़ात के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे, अब्दुल्ला, अनीसा और शीमा। ये शीमा वही हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थी। इनके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे,
وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں رضائی بھائی ہو گئے۔ ناظرین، رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپائے حیرت رہ گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط میں کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے یہ بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہ سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم تمام تر لوگ بارش اور اس سے آنے والی خوشحالی سے آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے پتہ چلتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے زیادہ پیسوں کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو نہیں لینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں ہی ہوں جو کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ مجھے کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اس نے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینوں سے دودھ پیا۔ میرے دونوں سینے دودھ سے امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اسی کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھوا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پی لیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ آپ کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زبیب کی بیٹی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا ہم پر بھی مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر وہ سوار ہو کر یہاں آئی تھی؟ میں کہتی کہ ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط میں نہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد اگر میری بکریاں چر جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کا دودھ ایک قطرہ بھی اسے نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں سے دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زبیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے،
لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور واپس پلٹتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہی وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑا ہوا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے اس بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ یہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5 سال شک صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لیٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھوا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ واپس لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں یعنی تائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پھٹ پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش میں رہے۔ ادھر دوسری طرف حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست جناب حضرت عبد المطلب کی میت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرخہ لگا تھا جس نے پرانے زخم کو ریت دیے تھے۔ جناب حضرت عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کو اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کی جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، جناب حضرت عبد المطلب اس میں آپ کو چنہا چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتارتے تھے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سے ہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی کفالت کا حق بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا۔
40 साल से ज्यादा अरसे तक कुवत पहुंचाई, अपनी हिमायत का साया दराज रखा और आप ही की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी की मजीद वजाहत की। इब्ने असाकिर ने जुलहमा बिन उर्तफा से रिवायत की है कि मैं मक्का आया, लोग कहत से दो चार थे। कुरैश ने कहा कि अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में है, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लिए बरामद हुए। वो बच्चा अब्र आलूद सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। उसके इर्द गिर्द और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबा की दीवार से टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। उस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा तक मौजूद न था, लेकिन देखते ही देखते इधर उधर से बादल की आमद शुरू हो गई और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहरों बियाबान शादाब हो गए। बाद में अबू तालिब ने उसी वाक़ई की तरफ इशारा करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में कहा था कि वो खूबसूरत हैं, उनके चेहरे से बारिश का फैजान तलब किया जाता है, यतीमों के माँ बाप और मुहाफिज हैं बेवाओं के। नाज़रीन, बाज़ रिवायात के मुताबिक जिनकी इस्तिनादी हैसियत मशकूक है, जब आपकी उम्र 12 बरस और एक तफसीली कौल के मुताबिक 12 बरस 2 महीने और 10 दिन की हो गई, तो अबू तालिब आपको साथ लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम के सफर पर निकले और बसरा पहुंचे। दोस्तों, बसरा शाम का एक मकाम और हवरान का मरकजी शहर है। उस वक्त ये जजीरतुल अरब के रोमी मकबूजात का दारुल हुकूमत था। उस शहर में जरबीस नामी एक राहिब रहता था, जो बहीरा के लक़ब से मारूफ था। जब काफिले ने वहां पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजा घर से निकलकर अंदर आया और उस सारे काफिले की मेजबानी की। हालांकि इससे पहले वो कभी बाहर ना निकलता था। उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके उसाद की बिना पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा कि ये सैयदुल आलमीन है, अल्लाह ताला इन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजेगा। अबू तालिब ने कहा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा कि तुम लोग जब घाटी के उस जानिब नबूदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये चीजें नबी के अलावा किसी और को सजदा नहीं करती। फिर मैंने मोहर नबूवत से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। उसके बाद वो हीरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस कर दो, मुल्क शाम न ले जाओ, क्योंकि यहूद से इन्हें खतरा है। इस पर अबू तालिब ने बाज गुलामों की मैयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिया। नाज़रीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 बरस की हुई तो जंग फुजात पेश आई। उस जंग में एक तरफ कुरैश और उनके साथ बनु किनाना थे और दूसरी तरफ कैस एलात थे। कुरैश और किनाना का कमांडर हर्ब बिन उमैया था, क्योंकि वो अपने सनु शर्फ की वजह से कुरैश और किनाना के नजदीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले पहर किनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर किनाना का पल्ला भारी हो गया। इस जंग को हर्ब फिजार इसलिए कहा जाता है कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत पामाल की गई। इस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। नाज़रीन, उस जंग के बाद एक हुर्मत वाले महीने ज़िकादा में हल्फुल फजूल पेश आए। चंद कबाइल कुरैश यानी बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनी असद बिन अब्दुल उज़ा, बनी ज़हरा बिन कल्लाब और बनी तमीम बिन मुर्रा ने इसका एहतमाम किया। ये लोग अब्दुल्ला बिन जुदान तमीमी के मकान पर जमा हुए, क्योंकि वो सनो शर्फ में मुमताज था, और आपस में अहदो पैमान किया कि मक्का में जो भी मजलूम नजर आएगा, खा वो मक्का का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी मदद और हिमायत में उठ खड़े होंगे और उसका हक उसे दिलवा कर रहेंगे। उस इज्तिमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाते और बाद में शर्फ रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि मुझे उसके एवज अगर सुर्ख ऊंट भी पेश किए जाए तो मैं उन्हें कबूल न करूंगा, और अगर दौर इस्लाम में भी उस अहद पैमान के लिए मुझे बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। उस मुआहदे की रूह असबियत की तह से उठने वाली जहली हमीयत के मुनाफी थी। उस मुआहदे का सबब ये बताया जाता है कि जुबैद का एक आदमी
सामान लेकर मक्का आया और आस बिन वाइल ने उससे सामान खरीदा, लेकिन उसका हक रोक लिया। उसने हलीफ कबाइल अब्दुद्दार, मखसूम और बाकी दूसरे कबाइल अदी वगैरह से मदद की दरखास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। उसके बाद उसने जबले अबू कुबैस पर चढ़कर बुलंद आवाज से चंद अशार पढ़ी, जिसमें उसने अपनी दास्तान मजलूमियत बयान की। इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की और कहा कि यह शख्स बेयार मददगार क्यों है। उनकी कोशिश से ऊपर जिक्र किए गए कबाइल जमा हुए, पहले मुआहिदा किया और फिर आस बिन वाइल से उस जुबैदी का हक उसे दिलवा दिया। नाजरीन, अफवान शब्बाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खास काम न था। अलबत्ता ये खबर मुतवातिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी साद की बकरियां चराई और मक्का में भी अहले मक्का की बकरियां चंद की रात के एवज चराते रहे। 25 साल की उम्र हुई तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले गए। इब्न इसहाक का बयान है कि खदीजा बिन्त खुवैलिद एक मुअज़्ज़ज़, मालदार और ताजिर खातून थी। लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थी और मुजारबत के उसूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थी। पूरा कबीला कुरैश ही ताजिर पेशा था। जब हजरत खदीजा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज कोई अमानत और मकारम इखलाक का इल्म हुआ तो उन्होंने एक पैगाम के जरिए पेशकश की कि आप उनका माल तिजारत लेकर उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले जाएं। वो दूसरे ताजिरों को जो कुछ देती हैं उससे बेहतर उजरत आपको देंगे। आपने ये पेशकश कबूल कर ली और उनका माल लेकर उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ लाए और हजरत खदीजा ने अपने माल में ऐसी अमानत और बरकत देखी जो इससे पहले कभी ना देखी थी, और इधर उनके गुलाम मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीरी इखलाक, बुलंद पाया किरदार, मौजू अंदाज फिक्र, रास्तगोई और अमानतदाराना तौर तरीकों के मुतालिक अपने मुशाहिदात बयान किए तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपना गुमगुश्ता गोहर मतलूब हो गया। इससे पहले बड़े बड़े सरदार और रईस उनसे शादी के ख्वाह थे, लेकिन उन्होंने किसी का पैगाम मंजूर न किया। अब उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और अपनी सहेली नफीसा से कहा। नफीसा ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तशनी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हुए और अपने चचाओं से इस मामले पर बैत की। उन्होंने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचा से बात की और शादी का पैगाम दिया। उसके बाद शादी हुई। निकाह में बनी हाशिम और रऊसाए मुज़र शरीक हुए। नाज़रीन, ये मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने बाद की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊंट दिए। उस वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी और वो नस्ब दौलत और सूझबूझ के लिहाज से अपनी कौम की सबसे मुअज़्ज़ज़ और अफजल खातून थी। ये पहली खातून थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और उनकी वफात तक किसी दूसरी खातून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी न की। इब्राहिम के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलाद उन्हीं के वतन से थी। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू अल कासिम पड़ी। फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कलसूम, फिर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और फिर जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला का लक़ब तय्यब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बच्चे बचपन ही में इंतकाल कर गए। अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया। तमाम की तमाम मुसलमान हुई और हिजरत के शर्फ से मुशर्रफ हुई, लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सिवा बाकी सब का इंतकाल आप ही की जिंदगी में हो गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात आपकी रिहलत के 6 माह बाद हुई। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह ये थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चहार दीवार की शक्ल में था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने ही से उसकी बुलंदी 9 हाथ थी और उस पर छत थी। इस कैफियत का फायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने उसके अंदर रखा हुआ खजाना चुरा लिया। इसके अलावा उसकी तामील पर एक तवील जमाना गुजर चुका था। इमारत खस्ती का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट चुकी थी। और उधर इसी साल एक जोरदार सैलाब आया।
जिसके बहाव का रुख खाना काबा की तरफ था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी लम्हे ढह सकता था। इसीलिए कुरैश मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा मकाम बरकरार रखने के लिए इसे असर नौ तामीर किया जाए। इस मरहले पर कुरैश ने यह मुत्तफिका फैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल की जाएगी। इसमें रंडियों की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना जरूरी था, लेकिन किसी को ढाने की जरूरत न हुई। फिलहाल वलीद बिन मुगीरा ने इब्तिदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी उसे ढाना शुरू किया, और जब कवायद इब्राहिमी तक ढा चुके तो तामीर का आगाज किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलग-अलग पत्थर के ढेर लगाए। तामीर शुरू हुई। बाकूम नामी एक रोमी मेमार ने इसकी निगरानी की। जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो चुकी थी तो यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा। ये झगड़ा 4-5 रोज तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था कि सरजमीन हरम में सख्त खून खराबा होगा। लेकिन अबू उमैया मखजूमी ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल होगा हम उसे अपने झगड़े का हाकिम मान लेंगे। लोगों ने यह तजवीज मंजूर कर ली। अल्लाह ताला की मशीयत की उसके बाद सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से तशरीफ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चीख पड़ी कि हाजा अमीनुल उम्मत, कि ये अमीन है, हम इनसे राजी हैं, ये मोहम्मद है। फिर जब उनके करीब पहुंचे और उन्होंने आपको मामले की तफसील बताई तो आपने एक चादर तलब की, हिजर अस्वद को उसमें रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा कि अब सब हजरात इन चादरों का किनारा पकड़कर इसे ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और जब चादर हजर अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो आपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उसकी मुकर्रर जगह पर रख दिया। ये बड़ा माकूल फैसला था और इस पर सारी कौम राजी हो गई।